وتسكنه أرزك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم عجل لوليك الفرج. ایک مرتبہ مل کر درود پڑھے محمد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ الحمدللہ الکریم المتعال عز اسمہ وجلت عظمته وعظمت كبرياء الحي القيوم لم يزل ولا يزال سرمدي أبدي أزلي ثم الصلاة والسلام والتحيات والإكرام الذي شجرته خير الشجر وعطرته خير العطر وأسرته خير الأسر على العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد والمحمود الأحمد أبي القاسم محمد وعلى آله الأطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فقد قال الرحمن في كتابه البيان بسم الله الرحمن الرحيم وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. دعا ہے رب دو جہان کی بارگاہ میں پروردگار عالم بحق کے چہاردہ معصومین علیہ السلام اس خمسہ مجالس اس ذکر اہل بیت تذکرہ محمد و آل محمد کو ہم سب کے مرحومین بلاخص بانی خمسہ کے مرحومین کے لیے ذریعہ بخشش قرار فرما. پروردگار جن مومنین نے میرے ذمہ دعائیں لگائی ہیں مولا سب کی دعاؤں کو مستجاب فرما.
بالخصوص جناب ساجد ملنگ صاحب نے میرے ذمہ دعا لگائی، اللہ تعالیٰ ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے اور ان کو ہمیشہ آباد و شاد فرمائے۔ اس کے بعد جتنے بھی اور بھی مومنین مومنات ہیں جنہوں نے فون پر بھی ویسے بھی دعا کا کہا ہے، مالک چہاردہ معصومین علیہ السلام کے فیض سے سب کو مالک تندرستی اور صحت کلی عطا فرمائے۔ پروردگار بے اولادوں کو نیک اولاد عطا فرما، بے روزگاروں کو رزق حلال نصیب فرما، ہمارے دلوں کو محبت قرآن اور محبت اہل بیت سے منور فرما۔ پروردگار جو اس خمسہ کا حصہ ہے، دامے درہمے سخنے جنہوں نے بھی اس میں حصہ لیا، جو اس کاروان کا حصہ ہے، پر مالک سب کی حاضری اور ڈیوٹی کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اور دعا سب فرمائیں گے۔ پروردگار عالم کی بارگاہ میں بالخصوص دعا ہے کہ مالک ہمارے وارث حقیقی کے ظہور میں تاجیل فرما، یوسف زہرا کے چہرے کی زیارت نصیب فرما، ہمیں اپنے آقا و مولا کے سپاہیوں میں شمار فرما، ان کے قدموں میں جان ساری کا موقع فراہم فرما۔ ایک صلوات پڑھے محمد ذرا بہتر انداز سے صلوات پڑھے تو بڑا اچھا۔ عزیزان گرامی قدر، صاحبان ایمان و ایقان، آج جو مجھے موضوع دیا گیا ہے وہ امامت اور ولایت کا موضوع ہے۔ اللہ کرے میں اس موضوع سے وفا کر سکوں اور اپنی گزارشات آپ کی خدمت میں ارسال کر سکوں۔ اس موضوع کو سمجھنے کے لیے بیدار ذہن کی ضرورت ہے، اور الحمدللہ صاحبان علم تشریف فرما ہے، اور مجھے کوئی بھی بات پہنچانے میں دقت نظر نہیں آ رہی۔ سب پڑھے لکھے حضرات ہیں اور صاحبان علم ہیں۔ قبل اس کے کہ میں موضوع کا آغاز کروں، یہ خمسہ مجالس رکھی گئی ہیں جناب سیدہ کائنات کے حوالے سے، تو حق تو یہی بنتا ہے کہ بی بی پاک کا ذکر کیا جائے کثرت کے ساتھ، اور فضائل و مصائب بھی انہی کا ہی پڑھا جائے۔ لیکن چونکہ میں پہلے آپ کی خدمت میں ہوتا ہوں اور بعد والے خطیب کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ ان موضوعات کو آپ کے سامنے جو ہے وہ پیش کریں، لیکن سیدزادے کا جو حکم ہے میں اس کی تعمیل کر رہا ہوں۔ پہلا فقرہ میں کہنے جا رہا ہوں کہ کسی کے سر پہ تاج امامت اور ولایت سجانا، یا کسی کو ولایت کے لباس میں ملبوس کرنا، یہ کسی بندے کا کام نہیں ہے۔ توجہ فرمانی ہے، توجہ۔ کسی کو لباس امامت اور ولایت میں ملبوس کرنا، لباس امامت تاج امامت سجانا، یہ کسی بندے کے بس کی بات نہیں ہے۔ اور ہم آج تک یہی کہتے چلے آ رہے ہیں کہ ہم نے کبھی تقریری طور پر یا تحریری طور پر کبھی اور قطعاً یہ نہیں کہا کہ ہم علی مولا کی ولایت کو اس لیے مانتے ہیں کہ ہمارے فلاں مجتہد نے کہا ہے، توجہ نے فرمایا، یا فلاں مفتی کا یہ فیصلہ ہے، یا افراد امت نے یہ کہا ہے کہ علی مولا امام اور ولی ہیں، بلکہ ہم نے جب بھی منبر پہ تحریری طور پر یا تقریری طور پر یہی کہا ہے کہ اللہ کا یہ فیصلہ ہے۔ اللہ کا یہ فیصلہ ہے کہ علی مولا کی ولایت ہے۔ ایسے آئیے نا، پورا قرآن پڑھیں، میں چیلنج دے کر کہہ رہا ہوں، کہیں کسی ایک آیت میں
اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میں نبی ہوں. اللہ نے یہ نہیں کہا میں رسول ہوں. اللہ نے یہ نہیں کہا میں امام ہوں. اللہ نے کہا پہلا ولی میں ہوں. نہیں نہیں سلامت رہے آباد رہے زندہ سلامت رہے. جب ولایت کی بات آئی تو اللہ نے کہا پہلا ولی میں ہوں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ولایت کوئی ایسا منصب ہے جس میں اللہ بھی شریک ہے. انما ولیکم اللہ ورسولہ. توجہ فرمائیے. والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. ایک اللہ ولی ہے, دوسرا اس کا رسول ولی ہے, تیسرے ولی کا نام نہیں لیا. توجہ نہیں فرمائی آپ نے, نام نہیں لیا. والذین, وہ ایک ولی نہیں 12 ولی ہے. والذین آمنوا الذین, یہ وہ ولی ہے کہ جن کی نماز بھی جاری ہے, زکات بھی جاری ہے. اللہ نے ولایت کا اعلان کیا. ہاں توجہ فرمائی آپ نے. کاش دنیا کو خدا کی قسم اس ممبر پاک کا بڑی ذمہ داری سے حوضہ علمیہ سے خیرات مانگی اس طالب علم نے جو آپ کی طرف بھیج رہا ہوں. اگر لوگوں کو, مولویوں کو قرآن کی آیات کے شان نزول کا پتہ چل جائے تو بندے نیک ہو جائیں, مسجدیں ایک ہو جائیں. شان نزول کا پتہ چلنا چاہیے نا. لوگوں کو پتہ ہی نہیں کہ آیات کا شان نزول کیا ہے. تو جب اس آیت پر پہنچیں گے تو پھر ایک تو اللہ ولی ہے, دوسرا اس کا رسول ولی ہے, اور تیسرے وہ ولی ہیں جو حالت رکوع میں زکات دیتے ہیں. تو پھر مورخ, مفسر, محقق وہ ڈھونڈے گا کہ وہ کون سا ولی ہے کہ جس کی نماز بھی جاری ہے, زکات بھی جاری ہے. تو پھر ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہاں جائے گا جو در حیدر کر رہا. سلامت رہے, آباد رہے. مولا سلامت رہے, آباد رہے. سنے نا شاگی پر سنے. حیدری اگر موضوع دیا ہے تو پر سنے. میں اسی موضوع پہ ایک لمحے کے لیے بھی ادھر ادھر نہیں ہوں گا. آج میرا موضوع ولایت ہے. لوگوں کو پتا چل دے خدا کی قسم. علامہ اقبال کا نام سنا ہوا؟ بسم اللہ بسم اللہ. ہاں, مفکر پاکستان. وہ قرآن کھول کر پڑھ رہے تھے, حیات زندگی ان کی پڑھے, قرآن پڑھ رہے تھے. ان کے والد بزرگوار شیخ نور محمد ان کا نام ہے, یاد ہو جائے سب کو. وہ آئے, کہے بیٹا کیا کر رہے ہو؟ کہا بابا قرآن پڑھ رہا ہوں. کہا بیٹا یہ قرآن تو سوائے مصطفیٰ کو کسی کو سمجھ نہیں آتا. بیدار ہے میرا بچہ؟ یہ قرآن سوائے مصطفیٰ کو کسی کی سمجھ میں آنے والا نہیں ہے. تو کہا بابا پھر میں قرآن نہ پڑھوں؟ کہا بیٹا پڑھ ضرور, لیکن اس قلب میں جگہ بنا, اس دل میں جگہ بنا جس دل میں قرآن اترا ہے. ہائے ہائے ہائے, ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اس قلب میں جگہ بنا جس پہ قرآن اترا ہے. تو کہا بابا وہ کیسے؟ توجہ, میں اس منبر پر بڑی ذمہ داری سے یہ عرض کر رہا ہوں. باپ نے بیٹے سے کہا بیٹا اگر قلب مصطفیٰ میں جگہ بنانی ہے تو فاطمہ کو راضی کر لے. آئے آئے آئے, نہیں 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 نہیں, فاطمہ کو راضی کر. آج انجمن رضائے مصطفیٰ ہے بھائی,
میں کہتا ہوں مولویوں اس سطر کا معنی ہی پڑھ لو کیا ہے. انجمن رضائے مصطفیٰ، تو مصطفیٰ کی رضا کہاں ڈھونڈ رہا ہے. آئے آئے آئے. حضور نے فرما دیا، سیاستہ سے حوالہ دے رہا ہوں. الحمدللہ ایک طالب علم سیاستہ کا مطالعہ مکمل ہے میرا. الحمدللہ سارے مناقب اہل بیت کے باب اس وقت میرے ذہن میں ہیں. وہاں حضور نے فرمایا کیا، فاطمہ بضعۃ منی من اغضبها فقد اغضبنی فقد اغضبنی فقد اغضب اللہ فقد اغضب اللہ دخل فی النار. میں مصطفیٰ کی زبان سے، کون مصطفیٰ؟ لطف لیں گے اس جملے کا، جو لفظوں کی قدر کرتے ہیں. یہ وہی کہتا ہے جو وہی کہتی ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. اے فاطمہ میرا حصہ، جس نے اس کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا، جس نے اس کو راضی کیا اس نے مجھے راضی کیا، جس نے مجھے راضی کیا اس نے اللہ کو راضی کیا، جس نے مجھے ناراض کیا اس نے اللہ کو ناراض کیا، اور جس نے اللہ کو ناراض کیا وہ سیدھا جہنم میں. اب مجھے یہ نہ پوچھو کہ مصطفیٰ کس پہ راضی ہے، مجھے پوچھو زہرا کس پہ راضی ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. فاطمہ کس سے راضی ہے؟ بیٹا فاطمہ کو راضی کر دیا. ہاں اگر تفسیر قرآن مولویوں کو قرآن سمجھ میں آ جاتا تو وارث قرآن سمجھ میں آ جاتا. مولا علی کی ولایت سمجھ میں نہیں آئی اس لیے کہ قرآن سمجھ میں نہیں آیا. 27 ترجمے ہوئے علامہ اقبال کے دور میں قرآن مجید کے. صاحبان علم تشریف فرما ہے. کتنے ترجمے میں؟ 27 مفسر تفسیریں لے کر، مترجم اپنے ترجمے لے کر علامہ اقبال کے پاس آئے. کہا اس پر کوئی اپنے خیالات کا اظہار کرے. تو انہوں نے کیوں آئے تھے؟ اس لیے کہ جس پر یہ تقریر لکھیں گے وہ قرآن زیادہ بکے گا. ایسے ہی ہے نا، بڑے آدمی کے پاس جاتے ہیں نا، کچھ لکھے تاکہ ہمارا مارکیٹ میں قرآن زیادہ قیمت میں فروخت ہو. تو علامہ اقبال نے 27 ترجمے پڑھے. بڑا زیرک انسان تھا. 27 ترجمے پڑھے اور پڑھ کر ایک شعر لکھا. انہوں نے اس وقت فوٹو کاپی تو ہوتی نہیں تھی. ایک شعر لکھا اور پھر دوسرے صفحے پہ لکھتے لکھتے 27 سطریں ایک بنائی. ہر قرآن میں وہ شعر لکھ کر رکھ دیا. مولوی آئے، ہاں جی علامہ صاحب کوئی خیالات کا اظہار. انہوں نے کہا میں نے لکھ کر قرآن میں رکھ دیا ہے، اس کو گھر جا کے پڑھ لینا. علامہ اقبال کو پتا ہے کہ اگر یہاں کچھ کہہ دیا تو مولوی آپس میں لڑنا پڑے. انہوں نے کہا میں نے رکھ دیا ہے، جو شعر علامہ اقبال نے لکھا وہ میں آپ کو سنا رہا ہوں. علامہ اقبال کہتے ہیں کس قدر بے توفیق ہوئے مفتیان دین، خود نہ بدلے قرآن کو بدل ڈالا. جنہوں نے قرآن کو بدل ڈالا وہ کیا جانے علی کی ولایت کیا ہے، مولا علی کی ولایت کیا ہے. اب میں قرآن کی آیت جس کو میں نے عنوان قرار دیا ہے، میرا حبیب اس وقت کو یاد کرو جب میں نے حضرت ابراہیم کا، اب میں موضوع شروع کر رہا ہوں. بسم اللہ بسم اللہ. توجہ ہے جی اجازت ہے نا ساتھ؟ جی بسم اللہ. اس وقت کو یاد کرو. کون کہہ رہا ہے؟ اللہ. وقت یاد اسے کرایا جاتا ہے جب حضرت ابراہیم کی امامت و ولایت کا اعلان ہو رہا تھا تو وہ اس وقت موجود تھا. ایسے ہی ہے نا. اس وقت کو یاد کرو جب میں نے ابراہیم کو لباس خلت و امامت پہنایا اور پھر پہنا کر، کیونکہ وہ کامیاب ہوئے تھے نا، فَأَتَمَّهُنَّ. جب وہ کامیاب ہوئے، کامیابی کے بعد انہوں نے کیا دعا کی؟ قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي، اے میرے پالنے والے، اے پروردگار، یہ عہدہ امامت آیا میری ذریت میں رہے گا؟ کہاں ہاں رہے گا تیری ذریت میں،
لیکن قال لا ینال عہد الظالمین، یہ عہدہ امامت کسی ظالم کو نہیں پہنچے گا۔ توجہ بھائی توجہ۔ اب میں آپ سے صلوات بھیجے محمد والے محمد۔ اللہ بسم اللہ، تشریف لائے تشریف لائے تشریف لائے، پھر بھی صلوات بھیجے محمد والے محمد۔ اللہم صلی علی محمد۔ بس بھی وقت تھوڑا ہے، آج میں تھوڑا سا ٹائم لوں گا آپ کا زیادہ، کیونکہ میں نے اس موضوع جو دیا گیا ہے اس کو مکمل کروں، تاکہ موضوع امامت میں اس کو آج مکمل کروں گا۔ میرے محترم سامعین، یہ عہدہ کسی ظالم کو نہیں پہنچے گا۔ اب سارے بھائی مل کر قرآن کے پاس جاتے ہیں اور قرآن سے سوال کرتے ہیں کہ ظالم کسے کہتے ہیں؟ اللہ، بات تو ایسے ہی ہے نا بھائی، قرآن سے پوچھے نا، قرآن سمجھ میں آئے تو زہرا سمجھ میں آئے، قرآن سمجھ میں آئے تو علی سمجھ میں آئے۔ جب قرآن سمجھ نہیں آ رہا تو پھر اہل بیت کہاں سمجھ آئے گی؟ خدا کی قسم چھوٹی سی چھوٹی عبارت بھی، بلکہ دیکھیں پورے قرآن میں میرا ایک طالب علم کا مطالعہ ہے، کبھی ایسی بات نہیں کروں گا الحمدللہ جو علی والوں کو کسی میدان میں شرمندہ کرے۔ بڑی ذمہ داری سے اور بزرگوں کی دعا اور سیدزادے کی دعا لے کر پڑھ رہا ہوں میں۔ دیکھیے ذرا 82 قسمیں کھائی ہیں اللہ نے قرآن میں، کتنی بھائی؟ 82 یاد ہو جائیں گی، کتنی؟ 82۔ اچھا یہ جملہ میرا یاد رکھنا، یہ خمسے کا جملہ کہہ رہا ہوں۔ 82 قسمیں اللہ نے کھائی ہیں، اور 82 قسموں کا تعلق یا رسول سے ہے یا بطول سے ہے۔ اور ایک قسم تو ایسی ہے جس نے مفسرین کو حیرت کی وادی میں گم کر دیا۔ وہ کون سی قسم ہے؟ سورۃ الواقعہ۔ اللہ فرما رہا ہے فلا اقسم بمواقع النجوم، مجھے قسم ہے اس چوکھٹ کی جہاں ستارے نازل ہوتے۔ کیا ماحول ہے جناب ولایت کا! علی کی امامت و ولایت لوگوں کی آراء کی محتاج نہیں ہے۔ تو میرے محترم سامعین، اب دیکھیں مخلوق قسم کھائے تو خالق کی کھاتی ہے، خالق جب قسم کھائے تو زہرا کی چوکھٹ۔ سلامت رہیں، آباد رہیں۔ تو قرآن پڑھیں، آؤ دیکھیں قرآن نے ظالم کسے کہا، ظالم کون ہے؟ جب قرآن اٹھایا تو قرآن نے پکار کر کہا الکافرون ہم الظالمون، یہ جتنے کے جتنے بھی کافر ہیں نا شاید، یہ سارے کے سارے ظالم ہیں۔ توجہ توجہ، کافر ظالم ہیں۔ اچھا پھر ایک اور آیت پڑھتا ہوں تاکہ موضوع آسان ہو جائے۔ اللہ نے فرمایا ان الشرک، جناب لقمان نے اپنے بیٹے کو جو وصیت کی تھی، یا بنیا لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، اے میرے بیٹے کبھی بھی اللہ کا شرک نہ کرنا، اس لیے کہ شرک جو ہے وہ ظلم عظیم ہے۔ تو یہ بھی ظلم ہے۔ قرآن کی اصطلاح میں ظالم کیا بنا؟ بولے بھئی، کافر کیا بنا؟ ظالم۔ مشرک کیا بنا؟ ظالم۔ اب میں اس منبر سے اعلان کر رہا ہوں، جس نے ساری زندگی میں کچھ لمحہ بھی کفر اور شرک میں گزار چکا ہے، قرآن اسے امام نہیں مانتا، وہ امام نہیں ہو سکتا۔ جملہ تو میں نے کہہ دیا، وہ نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا۔ اب میں کچھ آیات آپ کی خدمت میں پیش کروں گا تاکہ علی کا مقام ولایت و امامت آپ کے سامنے روشن کر سکوں۔ تو میرے محترم سامعین، پہلے تو دیکھیں کہ لفظ امام کی تعریف کیا ہے۔ تعریف کروں جی بسم اللہ۔ میں 4 لغات کا حوالہ دے رہا ہوں، تقریر میری ٹیپ ہو رہی ہے،
یہ بعد میں جا کے سن لینا. پہلی کتاب کا نام ہے لسان العرب، لغت کی کتاب ہے. دوسری کتاب کا نام ہے المعجم، یہ لغت کی کتاب ہے. تیسری کتاب کا نام ہے معجم المفاہرس، یہ قرآنی آیات میں پھر اس کا ذکر ہوتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ پھر ایک معجم کتاب ہے بہت بڑی، وہ بھی لغت کی کتاب ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک لغت کی کتاب جو ہے وہ مفردات الراغب، علامہ اصفہانی کی لکھی ہوئی کتاب ہے. اس میں امام کے معنی جب میں نے دیکھے 70 سے زیادہ معنی ہیں. اس میں لکھا ہو امام کے معنی سپہ سالار، آگے چلنے والا، سردار لشکر. توجہ فرما رہے ہیں؟ یہ سارے معنی لکھے ہوئے ہیں. لیکن مفردات الراغب میں جو ایک معنی لکھا وہ عجیب معنی ہے. وہ لکھتے لکھتے اس معنی کی طرف گئے اور کہا کہ وہ دھاگا، وہ ڈوری جس کو مستری اور معمار بنیاد کو سیدھا رکھنے کے لیے استعمال کرتا ہے، اسے بھی کہتے ہیں امام. تو میں کہتا ہوں اب تاریخ کا مطالعہ کرو کہ خود سیدھا ہوگا تو دوسرے کو سیدھا رکھے گا. اگر کوئی تاریخ کا بزرگ یہ کہتا ہوا نظر آئے کہ جب تک میں سیدھا چلوں تو ٹھیک ہے، جب ٹیڑھا ہو جاؤں مجھے سیدھا کر لو. اسے جو بناؤ بن سکتا ہے لیکن امام نہیں. اسے جو کچھ وہ بن سکتا ہے. آئے آئے جو کہے جب تک میں سیدھا چلتا رہوں. ہاں اشاروں سے گزر رہا ہوں. پڑھے لکھے حضرات تشریف فرما ہے تو علی تو ہے ہی صراط مستقیم. آئے آئے توجہ. مسجد کوفہ میں آپ کو تھوڑی دیر کے لیے لے چلتا ہوں. چلے میرے ساتھ مسجد کوفہ میں. مسجد کوفہ، وہ کوفہ مسجد، میں نے اس کی تاریخ پڑھی ہے. چلیے مسجد کوفہ کی بڑی پرانی تاریخ ہے. خدا شاید ہے مجھے کسی کتاب میں نہیں ملا یہ مسجد کب سے ہے، مجھے نہیں ملا. لیکن مجھے یہ ملا ہے کہ یہ وہ مسجد ہے جس کے خطیب کا نام علی ابن ابی طالب. مجھے یہ نہیں پتا یہ مسجد کب سے ہے. اور مجھے یہ پتا ہے کہ جب رسولوں کا نبی، جب سردار انبیاء معراج پہ گئے تھے نا تو راستے میں رک کر کہتے جبرائیل کہاں سے گزر رہے ہیں؟ کہا مسجد کوفہ کے اوپر سے گزر رہے ہیں. کہا نیچے اترو. مجھے بھی انبیاء سلف کی سنت پر عمل کرتے ہوئے یہاں 2 رکعت نماز پڑھنی. یہ مسجد کوفہ ہے اور مسجد کوفہ کا منبر ہے. برا ابن عازب راوی ہے اس روایت جو میں آپ کی خدمت پیش کر رہا ہوں اور سیاستہ کا حوالہ دے کر یہ روایت آپ تک پہنچا رہا ہوں. کیا دیکھا؟ لوگ بیٹھے ہوئے تھے. توجہ بھی توجہ. لوگ بیٹھے ہوئے تھے آس پاس. برا ابن عازم وہاں بیٹھے ہوئے تھے اور ساتھ کمبر تشریف فرما ہے. کمبر کہنے کو تو غلام ہے. نہیں خدا کی قسم یہ واحد غلام علی ہے جسے علی بیٹا کہہ کر پکارا. جسے علی بیٹا کہے بس کوئی بات نہیں. بچے کوئی بات. توجہ فرما رہے. کسے بیٹا کہا؟ کمبر. کیوں بیٹا کہا پتہ ہے؟ کمبر کی شجاعت، کمبر میں جو شجاعت تھی نا وہ ولایت کی رمق تھی. جناب کمبر کی حالات زندگی پڑھے. حجاج ابن یوسف نے سامنے کھڑا کر کے جناب کمبر کو جب سامنے کھڑا کیا نا، اس ملعون نے خدا لعنت کرے اس پر، کہا کمبر میں تجھے کس انداز سے قتل کروں؟ توجہ. تو کمبر کہتے ہیں بالکل اسی انداز سے جس طرح تو 12ویں کی حکومت میں میرے ہاتھ سے قتل ہوگا. کیا کمبر کا جواب ہے؟ 12ویں کی حکومت میرے ہاتھ سے قتل ہوگا. کمبر بیٹھے ہوئے ہیں. میں بتا رہا ہوں صراط مستقیم علی، میرے مولا علی صراط مستقیم ہے. جو اس راستے پر ہے وہ سیدھے راستے پر ہے. جو ادھر ادھر ہو گیا اس کی تو ہم ذمہ دار نہیں ہے نا. تو برا ابن اعظم کہتے ہیں دیکھا ہم
کہ ایک پرندوں کی ٹولی ہے جو گلائی میں اڑ رہی ہے. توجہ فرمائیے آپ. اور ان کی کچھ آوازیں وہ سن رہے ہیں جو بیٹھے ہوئے ہیں. ایک بندے نے اٹھ کر سوال کیا, یا علی یہ پرندے کیا کہہ رہے ہیں؟ مولا نے فرمایا یہ پرندے مجھ علی پر سلام بھیج رہے ہیں. مجھ علی پر سلام بھیج رہے ہیں. تو محفل میں منافق بھی تو ہوتے ہیں. ایک نے بڑھ کر کہا, یا علی یہ پرندے تو اڑنے کے لیے ہوتے ہیں, یہ سلام دینے کے لیے نہیں ہوتے. جب مولا نے یہ جملہ سنا, اب آپ کے دل میں جو تڑپ ہے اس کو دیکھ رہا ہوں. اب میں اس جملے پہ خود بھی داد کا طلبگار ہوں. تو سب نے یہ ہماتم گوش ہو کر یہ جملہ سماعت فرمانا ہے. جب اس نے کہا نا, یا علی پرندے تو اڑنے کے لیے, یہ کوئی سلام لینے کے لیے تو نہیں ہے, تو میرے مولا نے کمبر سے کہا, کمبر ان پرندوں کو واپس بلاؤ. نہیں پیچھے رہ گئے, پیچھے رہ گئے. تم علی کی ولایت پہ جھگڑا کر رہے ہو, پہلے کمبر کی ولایت تو سنو. کمال ہے, کمبر نے واپس بنا. کمبر نے اشارہ کیا, وہ پرندے واپس آئے. پہلے گلائی میں اڑ رہے تھے. جب کمبر نے اشارہ کیا, سیدھی قطار بنا کر. بس میں آگے آپ کے خطیب تشریف لے آئے ہیں, لیکن میں اس موضوع کو آج مکمل کروں گا, اور مجھے بڑی جو ہے نا وہ وقت کی نزاکت ہے, تو میں انشاءاللہ اس کو توجہ ہے حضرات. بس میں اس موضوع کو تھوڑا سا مکمل کروں گا, آج مجھے اجازت دیں تھوڑی سی. توجہ فرمائیں. جب اڑ رہے تھے تو گلائی جب کہا نا آئے, تو سیدھی قطار بنا کے کھڑے ہو گئے. سیدھی, اس میں خم نہیں تھا, اس میں کج نہیں تھے, کجی نہیں تھی. جب دیکھا تو پوچھا, یہ پہلے تو گلائی میں تھے, اب سیدھے ہیں. تو مولا نے فرمایا, او بے عقلو, تمہیں یہ پرندے سمجھا رہے ہیں کہ علی ہی صراط مستقیم ہے. اللہ آباد رہے, مولا کو سلامت رکھے. جس انہمام کے ساتھ, جس محبت و مودت کے ساتھ یہ بیان سماعت فرما دے, اللہ آپ کو اس کا اجر عظیم عطا فرمائے. تو علی دیکھیں, جب مولا امام حسن وصیتیں کی تھی نا, تو ان میں سے پہلی وصیت یہ تھی کہ میرے بیٹے اللہ کو اللہ مانے تب بھی وہ اللہ ہے. تیرے نانے کو کوئی نبی مانے تب بھی وہ نبی ہے. تیرے بابا کی ولایت کا کوئی اقرار کرے تب بھی ولی ہے, انکار کرے تب بھی ولی ہے. یہ وصیت فرمائی, یہ وصیت فرمائی. کیوں ہم نے یہ نہیں کہا کہ بندے جسے ملا کر امام بنائیں وہ بنتا ہے, نہیں. قرآن کی روح سے امام وہی ہوتا ہے. اور آپ خوش نصیب ہیں کہ اللہ نے بعد از پیغمبر جیسے راہبر اللہ نے آپ کو عطا کیا. یہ کوئی اور کہہ سکتا ہی نہیں. خدا کی قسم میں ان مولویوں کو داد دیتا ہوں. مولانا طارق جمیل نے کیا خوب کہا ہے, بڑا پیارا جملہ انہوں نے کہا ہے. انہوں نے کہا یہ دنیا کے جو گھر بنائے ہوئے ہیں یہ دنیا کے اپنے گھر ہیں, وہ رسول اور بطول کا گھر ہے. یہ تمہارے اپنے اپنے گھر بنائے ہوئے ہیں, یہ اللہ کا بنایا ہوا گھر ہے. اور پھر میں ولایت کا فلٹر بڑا باریک ہے. نہیں یہ بات سمجھنی چاہیے. ولایت کا فلٹر بڑا باریک ہے. اس کی مثال دوں گا, اوکھا جملہ بلکہ سنیا کرو یار. ولایت کا میرے جنازہ پڑھتا, یہ فلٹر بڑا باریک ہے. اور پھر اس سے جملہ آگے کہوں, نو صحیح سب 9 نکلے تھے, 9. توجہ فرمائیے. اور یہی فلٹر وارث کربلا نے
کربلا میں جب نصب کیا آئے 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 تو لاکھوں یزیدیوں سے ایک ہی نکلا تھا. اللہ اللہ اکبر. یہ فلٹر بڑا غریب ہے. آئے 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 لطف لیا آپ نے. اللہ آپ کو اجر عظیم دے. تو میں بتا رہا کہا جو دیوار کو سیدھا کرتا اسے امام کہتے ہیں. اب میں اہل سنت کے علماء کے نزدیک نبی کا وارث اور امام جو انہوں نے تعریف کی ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. اور جس کو شیعہ علماء نے بھی تسلیم کیا ہے ان کا ہے یا ریاست, یہ تعریف کر رہا ہوں امامت, یہ ولایت کی تعریف ہے یا ریاست عامت الہیہ خلافتا عن رسول اللہ بحیث یجب اتباعہ علی کافۃ الامہ. نبی کا وارث وہ ہوتا ہے جس کی کائنات کے ذرہ ذرہ پہ حکومت ہو. کائنات کے ذرہ ذرہ پہ حق کے حکومت رکھتا ہے. اسی لیے کہا خطبہ جمعہ میں وَبِيُمْنِهِ رُزِقَ الْوَرَىٰ وَبِوَجُودِهِ ثَبَتَتِ الْأَرْضُ وَالسَّمَاءُ وَجَمْلَعُ اللَّهُ الْأَرْضَ قِسْطًا وَعَدْلًا كَمَا مُلِئَتْ ظُلْمًا وَجَوْرًا. اے امام زمان تیرے وجود کے صدقے یہ دنیا رزق کھا رہی ہے, اور تیرے وجود کے صدقے یہ زمین و آسمان قائم ہے. ہاں کہتے علی سے نہ مانگو. کیوں مانگتے ہو مدد علی سے؟ علی سے نہ مانگو. تو میں اسی آئے ولایت کو پیش کرتا ہوں. جب آئے ولایت اتری مسجد میں علی تھے, نماز کی حالت میں تھے, مانگی تھی. ایک مرتبہ مانگی, 2 مرتبہ مانگی, تیسری مرتبہ مانگی. کس سے مانگ رہا ہے؟ اللہ سے مانگ رہا ہے. اللہ تیرے جب تیسری مرتبہ اللہ کے دربار سے خالی گیا تو پھر کہا یا اللہ میں تیرے دربار سے خالی جا رہا ہوں. جب اس نے اللہ سے مانگا پھر علی نے دیا. مانگو اللہ سے, دیتے یہ ہے. ہاں بڑی ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں. وہ مولا جس کی مدد کا آج انکار کیا جا رہا ہے اور لوگ ہمیں تانا دیتے ہیں یا علی مدد کا, خدا کی قسم میرے مولا کا خطبہ پڑھے. وہ کہتے ہیں نصرت الانبیاء سرا ونصرت محمدا جہرا. میں وہ علی ہوں جس نے ہر نبی کی چھپ چھپ کے مدد کی ہے, اپنے نبی کی کھول کھول کے مدد کی. مولا آپ کو سلامت رکھے. اب میں مولا کا ایک خطبہ پڑھ رہا ہوں, چھوٹا خطبہ بہت بڑا ہے لیکن اس کی 2 سطریں پڑھ کر میں موضوع سمیٹ رہا ہوں. مولا سے جب پوچھا گیا مولا اللہ کی نظر میں امام اور ولی کسے کہتے ہیں؟ آج دنیا کہتی ہے, ہم کہتے ہیں 14 کا کردار ایک ہے, 14 کی گفتار ایک ہے, 14 کا عمل ایک ہے. ایک جملہ میں سے پڑھ کر اس میں ایڈ کر رہا ہوں, 14 کے فنگر پرنٹ بھی ایک ہے. نہیں یہ جملہ شاید پہنچا ہی نہیں. اس سے بڑھ کر میں کیا کہوں؟ 14 ایک. توجہ. اب مولا سے پوچھتے ہیں مولا آپ ہی بتائیں کہ امام اور ولی کسے کہتے ہیں؟ تو میرے مولا نے خطبہ پڑھا. یقول اعلم الناس اشجع الناس وعبد الناس اسخر الناس یولد مختونا یکون مطہرا یستوی علیہ سر رسول اللہ. نبی کا وارث حقیقی وہ ہے جس سے بڑھ کر کوئی عالم نہ ہو, جس سے بڑھ کر کوئی سخی نہ ہو, جس سے بڑھ کر کوئی عبادت گزار نہ ہو. اور نبی کا وارث وہ ہوتا ہے جس کے جسم پر نبی کا لباس پورا اترتا. اللہ آپ کی ذکر محمد و آل محمد کے صدقے زندگی عطا فرمائے. بڑی میں نے
موضوع بالکل آدھا پڑا ہے، انشاءاللہ زندگی نے ساتھ دیا تو کل میں اس موضوع کو مزید مکمل کروں گا۔ انشاءاللہ آپ میرے ساتھ رہیں گے تو اللہ آپ کو اس اجر میں اضافہ فرمائے، اور پروردگار آپ کی ہر مناجات جو دل میں رکھتے ہیں خواہشات اسلامی، اللہ اس کو قبول فرمائے۔ یہی وجہ ہے علی کا حسد تھا لوگوں کو بڑا۔ میں صرف مجلس کو مکمل کرنے کے لیے 2 جملے مصیبت کے پڑھ رہا ہوں۔ ایام فاطمیہ ہے اور حق ادا نہیں کیا گیا، بڑے تھوڑے ہیں 5 دن سیدہ کا غم منانے کے، بڑے تھوڑے۔ خدا شاہد ہے، علماء بھی گئے ہیں، میں بھی گیا ہوں، میں نے بی بی پاک کی زیارت کی ہے، میں نے مومنین کی حالت جو وہاں دیکھی ہے وہ یہ ہے کہ جب بقیہ کا دروازہ کھلتا ہے مومن ایسے جاتے ہیں جیسے قیدیوں کے لیے دروازہ کھل رہا ہے، اتنی تڑپ ہے مومنین کے دل میں۔ اور پھر میں نے کوثر نیازی کا شاید آپ نے نام سنا ہے، وزیر مذہبی امور بھی ایک دور میں رہے، مولانا اظہر حسن زیدی صاحب کے ساتھ وہ مدینہ گئے، مکہ میں مشرف ہوئے۔ 3 دن یہ سارے دوست روضہ رسول پر حاضری دیتے رہے، لیکن اظہر حسن زیدی صاحب 3 دن روضہ رسول پر نہیں گئے۔ دل دکھ جائے تو مجھے معاف کرنا، 3 دن بیٹھے رہے، نہیں گئے، روضہ رسول پر نہیں گئے۔ جب کوثر نیازی نے دیکھا کہ 3 دن ہو گئے مولانا صاحب اپنے ہوٹل میں کمرے میں ہیں، یہ جب گئے دیکھا تو اظہر حسن زیدی صاحب گریہ کر رہے تھے، رو رہے تھے۔ کہا مولانا سب دوست گئے ہیں روضہ رسول پر حاضری کے لیے، آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، رو کر کہتے ہیں کوثر نیازی تیرا میرا اندر سے عقیدہ ایک ہے، میں تجھے یہ کہتا ہوں جو بھی کسی کو کوئی ملنے کے لیے آئے تو ان کے بچوں کا حال پوچھتا ہے۔ میں رسول اللہ کے جا کر کیا کہوں گا، سب نے رسول اللہ کا روزہ ہے۔ جب میں وہاں پہنچا خدا شاہد ہے ایرانی وہاں دعائے قمیل بھی پڑھتے ہیں، حدیث قصہ بھی پڑھتے ہیں، دعائیں بھی پڑھتے ہیں۔ میں وہاں رسول اللہ کے روزے پہ حاضری دے کر دیوار کے ساتھ جب پہنچا تو ایک ایرانی نے ایک ایسا بیان کیا فارسی میں، اس نے میرے دل کو تڑپا دیا۔ اس نے کہا یا رسول اللہ تیری قبر تو روشن ہے، اتنے چراغ ہیں، مجھے اجازت دو ایک چراغ اٹھا کر تیری بیٹی کی قبر پہ رکھ دے۔ آج بھی زہرا کی قبر تھی۔ ایک اور ایرانی تھا، اس نے عجب لوہا پڑا، اس نے کہا یا رسول اللہ کیا ہوتا جو تیری بیٹی بھی ایران آ جاتی؟ ایک بیٹا تیرا مہمان بنا تھا، ہم نے اس کا دیکھ کتنا عظیم الشان روزہ بنایا، ہم اپنی عورتوں کا زیور بیچ کر تیری بیٹی کا روزہ تعمیر۔ اللہ